جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے، سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے، لیکن چونکہ فرض نہیں ہے یہ، یعنی اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ گناہ گار بھی نہیں ہے، کہ آپ کا اپنا آپشن ہے۔ یہ میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے اس دینی ماحول میں بھی، لوگ جو خود کرتے ہیں لوگ اسی کے اوپر دلائل دیتے چلے جاتے ہیں ساری، یعنی ایک ہم سب جتنی بھی شخصیات یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور دین جب بھی ثابت ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی کسی کے قول سے دین نہیں بنتا، کسی کے فعل سے دین نہیں بنتا، کسی کی تقریر سے دین نہیں بنتا، صرف ایک ہی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ جس کا فرمان جو ہے وہ بھی دین ہے، جس کا فعل جو ہے وہ بھی دین ہے، جس کا خاموش رہنا وہ بھی دین ہے، اور وہ تنہا شخصیت میرے اور آپ کے آقا کی، یعنی جو فرما دیں وہ دین ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، جو حضور کر دیں وہ دین ہے، یہ حضور کا سٹیٹس ہے، اور جو حضور کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے وہ بھی دین ہے، اور یہ صرف حضور کا سٹیٹس ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یعنی دینی مسائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے اخذ ہوتے ہیں، کسی بندے کے عمل سے اخذ نہیں ہوتے، جن کے عمل سے اخذ ہوتے ہیں وہ محض تاجدار کائنات کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ کسی بندے کو دم کیا اور اس سے معاوضے میں 30 بکریاں لیں، 30 بکریاں لیں، اور صحابہ میں اختلاف ہوا کہ جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے ان کو استعمال نہیں کریں گے، ان کا دودھ نہیں پیئیں گے، ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں، ان سے نفع نہیں اٹھائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے سارا معاملہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ان کی باتیں سن کر مسکرا پڑے، صحابہ نے سارا واقعہ سنا، طویل حدیث باقی میں ساری نہیں بیان کرنا چاہتا، حضور نے ساری بات سنی، مسکرائے، حضور نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ہم نے ان سے 30 بکریاں معاوضے ملی، پھر ہم نے ان کو دم کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، بکریاں لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ان میں سے میرا حصہ جو ہے وہ بھی الگ کر لو، میرا حصہ الگ کر لو، یعنی حضور نے خود اس کو بھی یوز فرمایا، ان بکریوں سے نفع اٹھایا۔ یہ ساری باتیں ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں، آج کی نشست میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں۔ امام مسلم علیہ رحمت نے ایک باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، ایک عنوان جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بنایا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ استحباب الرقیۃ من العین بالنملۃ بالحمۃ بالنظرہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے ہماری زبان میں، وہ فرماتے ہیں آگے اس کے ذیل میں ساری احادیث پاک انہوں نے بیان کی ہیں، اور جو عنوان بنایا ہے امام مسلم نے وہ یہ ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو نظر لگ جائے، جب کسی کو نظر لگ جائے، اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک حیرانی کی بات ہو، آگے کہتے ہیں یعنی بالکل جو فزیکلی پرابلمز ہوتی ہیں، فزیکلی پرابلمز جن پر آج ہم عام لوگ بھی کہنے شروع ہو گیا، قرآن و حدیث کا درست نظریہ ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ماڈرن اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے، چونکہ دینی اسکولوں میں پڑھا نہیں ہے، بالکل جو فزیکل پرفیکٹ فزیکل پرابلم ہے وہ کہتے ہیں اس میں بھی دم کروانا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نظر لگنے میں دم کروانا، اس کے بعد کہتے ہیں پھوڑے پھنسی میں دم کروانا، یعنی بندے کو پمپل نکلے اس میں دم کروانا، زہریلی کوئی چیز کاٹ لے اس میں دم کروانا، ان ساری چیزوں میں فرماتے ہیں دم کروانا جو ہے یہ دین میں مستحب ہے، یہ دین میں مستحب ہے، افضل اور اعلیٰ۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأمرها ان تسترقی من العین، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو نظر لگ جاتی، جب کسی کو نظر لگ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر لگنے میں باقاعدہ طور پر دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، دم کرانے کا حضور حکم دیا کرتے تھے جب کسی کو نظر لگ جاتی۔
اب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو فرماتی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اب بندہ ویدرے گونے پاس کر لے یا کسی یونیورسٹی کی سند لے لے تو وہ کہے نہیں نظر لگتی ہی کوئی نہیں، تو اپنے ایمان اور عمل کا خود جائزہ جائے۔ یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا فرق آتا جا رہا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کے حصول میں ایسی ماڈرن ایجوکیشن جس کے ساتھ دین کی بنیاد جو ہے وہ نہ بنی ہو، وہ بندے کو ایک دن دین سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ لوگ ان چیزوں کے انکاری ہو جاتے ہیں جن پہ 1400 سال سے امت مسلمہ متفق ہے۔ کم علمی کے باعث، دینی مجالس میں حاضر نہ ہونے کے باعث۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نظر لگ جاتی، یعنی نظر لگتی، پہلی بات یہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر لگنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرانے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرانے کا بولیے حکم دیا کرتے ہیں۔ اب ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ بالکل اصلاح کی بات ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک لڑکی کو دیکھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ بوجہہا صفعۃ فقال بها نظرة فاسترقوا لها یعنی بوجہہا صفرا۔ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر چھائیاں تھیں۔ اب یہ بالکل یہ فزیکلی ایک پرابلم ہے، یہ ایک فزیکلی پرابلم ہے، یعنی چہرے پر چھائیوں کا ہونا، داغ دھبوں کا ہونا، پھوڑے پھنسی کا ہونا جسم کے کسی حصے پر، یہ ساری فزیکل پرابلمز ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بندے کو فزیکل کوئی پرابلم ہو جاتی تو اس میں علاج کروانے کا حکم یہ بھی حضور کا۔ اب بات سمجھ گئے؟ لیکن اب ایک چیز کو پکڑنا اور دوسری کو چھوڑنا یہ دین نہیں ہوتا، دونوں کو پکڑنا دین کہلاتا ہے۔ علاج کروانے کا حکم جو ہے یہ بھی حضور کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ہے، اور علاج کروانا بھی سنت ہے۔ میڈیسن سے علاج کروانا یہ کیا ہے؟ یہ سنت میں شامل ہے۔ جس طرح وہ سنت میں شامل ہے کہ علاج کروایا جائے، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جایا جائے، جس طرح وہ سنت میں شامل ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح سنت میں شامل ہے۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے جس کے چہرے پر چھائیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا رآ بوجہہا صفعۃ فقال بها نظرۃ، حضور نے اس کے چہرے پر چھائیوں کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اس لڑکی کو نظر لگ گئی۔ کیا حضور نے فرمایا اس لڑکی کو نظر لگ گئی ہے؟ تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا فاسترقوا لها، اس کو نظر کا دم کرواؤ۔ کیا کرو؟ اس کو نظر کا دم کرواؤ، یعنی چھائیاں تک جو بالکل فزیکل ایک پرابلم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ تجویز فرمایا، ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اس لڑکی کو دم کرواؤ، اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم فرمایا بھی ہے، اور دم کرنے کی جو ہے لوگوں کو اجازت بھی عطا فرمائی، خود بھی دم فرمایا ہے اور دوسرے لوگوں کو دم کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا کہ دم کرانے کے متعلق آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ کرایا جائے کہ نہ کرایا جائے؟ اس کا مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بتایا، فرماتی ہیں فقالت رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل بیت من الانصار فی الرقیۃ من کل ذی حمہ، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ ام المومنین کیا ہمیں دم کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ فرماتی ہیں کہ حضور نے انصار کا ایک قبیلہ تھا، کن کا؟ انصار صحابہ کرام کا، یعنی جو مدنی صحابہ کرام تھے، فرمایا ایک انصار کا ایک قبیلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
نے ہر زہریلے ڈنگ میں دم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔